اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے آتا ہے۔ تلا یتلو کا مطلب پیچھے آنا، اور جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کرنا تو مطلب ہوتا ہے قرآن کے پیچھے چلنا، قرآن کو فالو کرنا۔ والنہار اذا جلاها، اور قسم ہے دن کی کہ جب وہ روشن کر دیتا ہے اس کو سے مراد کون ہے؟ سورج۔ واللیل اذا یغشی، اور قسم ہے رات کی کہ جب وہ اسے چھپا لیتی ہے، ڈھانپ لیتی ہے اسے۔ والسماء وما بناها، اور قسم ہے آسمان کی اور جیسا کہ اس نے اس کو بنایا ہے۔ والارض وما طحاها، اور قسم ہے زمین کی جیسا کہ اس نے اسے ہموار کر دیا ہے۔ ونفس وما سواها، اور قسم ہے نفس انسانی کی کہ جس طرح اللہ نے اسے برابر کیا ہے۔ فألہمها فجورها وتقواها، پھر الہام کر دی ہے اللہ نے اس نفس کو دو چیزیں، بدی بھی اور پرہیزگاری بھی، تقوی بھی اور فجر و فسوق، یعنی اس کا فجور اور تقوی اللہ نے اسے الہام کر دیا۔ قد افلح من زکاہا، تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص کہ جس نے نفس کو پاک کیا۔ وقد خاب من دساہا، اور ناکام ہو گیا وہ جس نے اسے خاک میں ملا دیا۔ کذبت ثمود بطغواہا، جھٹلایا ثمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے۔ اذ انبعث اشقاہا، جب اٹھا اس قوم کا سب سے بڑا بدبخت۔ فقال لهم رسول اللہ، تو کہا ان سے اللہ کے رسول نے، ناقۃ اللہ، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے، وسقیاہا، اور اس کی جو پینے کی باری ہے اس میں کوئی غلطی مت کرنا، کوئی اس کو ضرر نہ پہنچانا۔ فکذبوہ فعقروہا، مگر انہوں نے اس رسول کی بات کو جھٹلایا، فعقروہا، اور اونٹنی کو ہلاک کر دیا، اس کی کھونچیں کاٹ دیں۔ فدمدم علیہم ربہم، تو بربادی اور تباہی نازل کر دی۔ فدمدم علیہم ربہم، ان کے رب نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، بذنبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ فسواہا، بالکل برابر کر دیا ان کو۔ ولا یخاف عقباہا، اور اسے تو کوئی خوف نہیں ہے کہ اس کا کتنا برا نتیجہ نکلا، اس کی اپنی مخلوق تھی، جب وہ سرکشی پر اتر آئی تو اللہ نے اسے ملیہ میٹ کر دیا، اور اسے اس کے انجام کا کوئی اندیشہ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی کہ جب وہ ڈھانپ لیتی ہے۔ والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی کہ جب وہ روشن ہوتا ہے۔ وما خلق الذکر والانثی، اور قسم ہے اس کی کہ جو اس نے پیدا کیا نر اور مادہ، مذکر اور مؤنث، میل اور فیمیل۔ ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوششیں وہ بھی اسی طرح مختلف ہی ہیں، نتائج کے اعتبار سے۔ کوشش تو ہر انسان کرتا ہے، لیکن بعض انسانوں کی کوششیں وہ اچھے نتائج لے کر آتی ہیں، اور بعض انسانوں کی کوششیں رائے گاہ چلے جاتی ہیں، برا نتیجہ نکلتا ہے۔ کوششیں تمہارے یہ مختلف ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، تو لیکن وہ شخص کہ جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا، اعطا، سخاوت کی، واتقى، اور وہ اس نے تقوی کی روش اختیار کی، وصدق بالحسنى، اور سچائی بھلائی جو اس کے سامنے آئی اس کی پھر اس نے تصدیق کی۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ہم آہستہ آہستہ ایسے آدمی کو لے آئیں گے بڑی آسانی کی طرف۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور اس کے برعکس جس کسی نے بخل کیا اور بے نیازی برتی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور بھلائی جو اس کے سامنے آئی اس کی تکذیب کر دی، تو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ایسے شخص کو ہم آہستہ آہستہ بڑی مشکل کی طرف، بڑی سختی کی طرف لے کر جائیں گے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، اور اس کے کام نہ آئے گا اس کا مال
اذا تردی جب اسے ڈالا جائے گا دوزخ میں، ان علینا للہدی ہمارے ذمے ہے راہ دکھانا، وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ اور ہمارے ہی پاس ہے اختیار، ہم ہی مالک ہیں آخرت کے بھی اور دنیا کے بھی۔ سورۃ اللیل ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، آپ لوگ اب آئے ہیں تو یہ سورت آپ نے اس کا مفہوم پہلے آپ لوگ کوئی ذہنوں میں ہے آپ کے؟ بڑی اہم سورت ہے، میں پھر اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، اب تو میں ختم کر رہا تھا اسے، اور ایک سورت میں پہلے پڑھ چکا ہوں سورۃ شمس، کوئی آگے بیٹھا نہ ہو تو پھر تو ترجمہ ہی پڑھتا جاتا ہوں میں، وہ ریکارڈ بھی تو کیا ہوا ہوگا، وضاحت تو کی نہیں نا، کوئی بندہ نہ بیٹھا ہو تو وضاحت کیسے ہو، وہ تو ہوتی نہیں، ترجمہ تو آپ پڑھ ہی لیں گے لیکن وضاحت میں خود مطمئن نہیں ہو رہا کیا میں پڑھ رہا ہوں بیٹھا، کوئی شخص ہو نا بیٹھا ہوا تو پھر بندہ اسے سمجھا رہا ہوتا ہے کہ یار بات یہ ہے ایسے، کوئی ہے نہیں تو پھر وہ، اب یہ سورۃ اللیل بہت اہم سورت، سورۃ شمس بھی بہت اہم سورت، سورۃ اللیل بھی بہت اہم سورت، اسی کی میں دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں، آپ لوگ دیکھیں۔ قسم ہے رات کی کہ جب وہ ڈھانپ لے، اور قسم ہے دن کی کہ جب وہ روشن ہو، وما خلق الذکر والانثی اور قسم ہے اس کی کہ جو اللہ نے پیدا کیا مذکر اور مؤنث، نر اور مادہ، ان سعیکم لشتی تمہاری کوششیں وہ مختلف ہیں، یعنی کوششیں مختلف کیسے ہیں؟ انجام کے اعتبار سے، کوشش تو ہر کوئی کرتا ہے، بعض کی کوشش اس کا نتیجہ بہت اچھا، اور بعض لوگوں کی جو بھی سعی و جہد ہے، محنت ہے، اس کا نتیجہ سوائے گمراہی کے، عذاب کے، پریشانی کے اور کچھ نہیں۔ ایک شخص مومن ہے، وہ جو کوشش کرے گا تو اس کا نتیجہ بھلا نکلے گا، اور کوشش تو نہ ماننے والا بھی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، لیکن اس کی کوشش کے نتائج کیا ہیں؟ ڈھاک کے 3 پات کیا ہاتھ آئے گا اس کو؟ تمہاری کوششیں یہ مختلف ہوتی ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ بڑا شاندار مضمون آ رہا ہے، اللہ رب العزت نے یہاں 3 اوصاف گنوائے ہیں، جس شخص میں یہ 3 خوبیاں ہوں گی، یہ 3 چیزیں ہوں گی، وہ رفتہ رفتہ بھلائی کی طرف بڑھتا جائے گا اور بالآخر اللہ اسے جنت میں لے جائے گا۔ یعنی پچھلی صورت میں صورت شمس کا جو مضمون تھا مرکزی، وہ یہ تھا، قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ نے کہا نفس انسانی کی بات کرتے ہوئے کہ قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہوا جس نے اس کو پاک کرنے کی کوشش کی، اور ناکام وہ ہو گیا جس نے اسے دفن کر دیا، مٹی ڈال دی اس کے اوپر، اس کی پرواہ نہ کی۔ اور پھر آگے اس صورت میں طریقہ بتایا جا رہا ہے اس کو پاک صاف کرنے کا۔ 3 اوصاف گنوائے ہیں اللہ نے، جس بندے کی زندگی میں آپ دیکھیں گے کہ یہ چیزیں ہیں، وہ جیسا بھی ہوگا رفتہ رفتہ اللہ اسے بھلائی کی طرف لے کر آئیں گے۔ اور وہ 3 کیا ہیں؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ جو شخص ایسا ہو کہ اعطیٰ مال دیتا ہو، لوگوں کو تکلیف میں دیکھ کر ان سے ہمدردی کرتا ہو، اپنا پیسہ لگاتا ہو، لوگوں کی تکلیف رفع کرنا، پریشانی دور کرنا، سخاوت کرتا ہو۔ پہلی صفت، انسان کے اندر مال کی محبت اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ دوسروں کو مصیبت میں دیکھ کر بھی ان کی مدد نہ کرے، ایسا مال تو ہلاکت ہے۔ پہلی چیز اس میں کچھ سخاوت ہو، عطا کرتا ہو، واتقا، اور دوسری چیز اب یہ دیکھیے پیچھے سورۃ بلد میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ فرما رہے ہیں اس نے گھاٹی ہی پار نہیں کی، وہ گھاٹی کون سی تھی؟ وادی فک رقابت، غلام آزاد کروانا، مقروض کا قرض اتار دینا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا قحط اور فاقے والے دن میں جب خود بھی ضرورت دوسرے کو کھانا کھلانا، یتیماً ذا مقربہ قریبی یتیم کو، رشتہ دار کو، او مسکین ذا متربہ یا مسکین کو جمع، ثم کان من الذین آمنوا
یہ وادی پار کر کے جو بندہ ایمان لایا نیک اس کے لیے، تو جس نے یہ وادی پار نہیں کی اور ایمان لے آیا تو وہ کہیں نہ کہیں پھر منافق ہو جائے گا، کیونکہ مال کی محبت تو ابھی لے کے بیٹھا ہے۔ پہلا کام دینا، عطا کرنا، یہاں وہ جس نے عطا کیا، واتقا، اور وہ کچھ تھوڑا ڈرتا بھی رہا، ڈرا بے پرواہ ہو کے نہیں چلا کہ کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اسے، نہیں، بچ کے تھوڑا اسے احساس رہا، احتیاط کی روش، نہیں یار اس میں تھوڑا یہ والے، اسے بچنے والا اس کا انداز تھا۔ وصدق بالحسنی، اور جب اس کے سامنے کوئی بھلی بات آئی اس نے تصدیق کر دی کہ ہاں جی یہ بات آپ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، اگرچہ میرے اس وقت کے نظریات کے خلاف ہے لیکن بات صحیح لگ رہی ہے، آپ کی بات صحیح ہے، سچی بات مان لینے والا۔ اور اس کے مقابلے میں پھر وہ 3 چیزیں ہیں، یعنی جس میں یہ 3 خوبیاں ہوں گی، دیتا ہو مال، کچھ بچ کے چلنے کی اس کی روش ہو، اور اچھی بات مان لیتا ہو کہ ہاں جی یہ بات اچھی ہے، تصدیق کرتے ہیں، وہ ہمیں اسے اچھائی کی طرف لے جائیں گے۔ اور اس کے برعکس اما من بخل واستغنی، جس کے مزاج میں بخل ہو اور وہ پرواہ نہ کرتا ہو کسی چیز کی، کسی کے جذبات کچھ لے جا رہے ہیں، احساسات کچھ لے جا رہے ہیں، بے پرواہ، دریا کو اپنی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وکذب بالحسنی، اور بھلی بات سامنے آئی تکذیب کی، اس لیے چونکہ میرے اس کے خلاف ہے، میرے ایجنڈے کے خلاف ہے، میری برادری کے خلاف ہے، میرے اس کے جو بھی ہر کسی کا اپنا ایک ہوتا ہے، میرے خلاف ہے جی، میں نہیں مانتا بھائی، حالانکہ بات اچھی ہے، دل گواہی دے رہے نہیں مان۔ ایسا کوئی شخص ہوگا تو وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، کتنا ہی آہستہ آہستہ وہ کدھر جائے گا، گمراہی کے، اور بالآخر جہنم میں۔ یہ بڑی پیارے اللہ رب العزت نے یہاں 3 اوصاف بتائیں۔ وما یغنی عنہ مالہ، اور اس کا مال پھر اسے فائدہ نہیں دے گا، اذا تردی، جب اسے پھینکا جائے گا۔ ان علینا للہدی، بے شک ہمارے ذمے ہے راہ کا دکھانا، ایک دفعہ راہ سجھا دینا یہ ہمارے ذمے ہے، بتا دیں گے ایک دفعہ کہ راستہ یہ ہے، یہ ہمارے ذمے ہے، تو بتا نہیں دیا اللہ نے، آپ کی جبلت میں ہدایت رکھ دی ہے، پھر انسان کو بدی اور خیر اس کی تمیز ودیت کر دی ہے، اخلاقی حص اللہ نے رکھ دی ہے، پھر رسول آ گئے ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، اللہ ہمارا راہ سجھا دینا ہمارے ذمے، وہ اللہ نے سجھا دی۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور ہمارے پاس یہ اختیار آخرت کا بھی دنیا کا بھی۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، ہم نے تمہیں خبردار کر دیا بھڑکتی ہوئی آگ سے، لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ، اس میں نہیں داخل ہوگا مگر انتہائی بدبخت انسان، الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، جس نے جھٹلایا منہ پھیر لیا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ، اور اس جہنم سے بچا لیا جائے گا اتقیٰ، سب سے زیادہ پرہیزگار، بچنے والا، اس سے بچا لیا جائے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں اتقیٰ سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ پچھلی جو 3 صفات بتائی گئی ہیں یہ ان میں بتمام و کمال موجود ہیں حضرت ابو بکر میں، سخاوت، تقویٰ اور تصدیق کرنا۔ سخاوت کی مثالیں ان کی ہم سارے دیتے ہیں، غلاموں کو انہوں نے خرید کر آزاد کیا، ہاں جی، اور منہ مانگے دام دیے ان مالکوں کو، اور تصدیق کرنے کے تو صدیق اکبر کا لقب ملا انہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کوئی انسان نہیں جس پر میں نے اسلام پیش کیا اور اس نے سوچنے کے لیے کوئی تھوڑا وقت نہ لیا ہو سوائے ابو بکر کے، میں نے اسلام پیش کیا فوراً قبول کر لیا۔ تو یہ 3 چیزیں ان میں ہیں۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، وہ شخص کے جو مال دیتا ہے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے، وما لأحد عندہ من نعمت تجزی، اور اس کے پاس کسی کا احسان نہیں ہے کہ بدلہ چکا رہا ہے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، وہ دیتا ہے صرف اپنے رب کی خوشنودی کے لیے، اپنے رب کی رضا چاہتا ہے، ولسوف یرضی، قریب وہ بھی خوش ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ، قسم ہے ضحیٰ کی، یہ جو صبح کا وقت ہوتا ہے، چاشت، قسم ہے صبح کی، واللیل اذا سجی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو رخصت نہیں کیا،
آپ کو چھوڑا نہیں ہے، وما قلا، اور نہ ہی وہ ناراض ہوا ہے۔ اب یہ جانتے ہیں آپ، سورت نازل ہوئی ہے کچھ وحی کی بندش کے بعد، تو اللہ کے رسول کی کیفیت بڑی وہ ہو جایا کرتی تھی، پریشان آپ تھے، معلوم نہیں اللہ ناراض ہو گیا ہے، کو مجھ سے غلطی ہوئی ہے یا کو کہ اللہ میاں کے ساتھ وہ تعلق جو آپ چاہتے تھے وہ ذرا بند ہو گیا، وہی نہیں آ رہے۔ تو اب یہ صورت نازل ہوئی ہے تو پھر وہ کہا جا رہا ہے جس طرح صبح اور رات دونوں ضروری ہوتی ہیں، صبح روشن کرتی ہے، رات ڈھانپ لیتی ہے، تو یہ دونوں چیزیں انسان کی کیفیت میں بھی اسی طرح ہی ہوتی ہیں، اور ان کا ہونا کوئی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہر وقت دن نہیں رہتا، دن میں چہل پہل ہوتی ہے، رات میں سکون ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی کیفیت میں یہ دونوں چیزیں آنی چاہیے، ہر وقت نہیں ہوتی روشنی، کبھی کبھی اندھیرا بھی ہوتا ہے۔ تو آپ کے رب نے آپ کو رخصت نہیں کیا ہے، نہ ہی اس نے چھوڑا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور بعد والی گھڑی جو آئے گی اب پہلے والی سے بہت بہتر ہو۔ تو یہاں پر ایک شعر ڈاکٹر صاحب سنایا کرتے ہیں، غالب کا بڑا فٹ ہوتا ہے، بلا شبہ فٹ ہوتا ہے یہاں۔ پاتے نہیں جب راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے، رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے رواں، اور طبیعت پہ ایک دفعہ ذرا رکاؤ کی کیفیت ہو، طبیعت رکی بندھی بندھی سی ہو، پھر جب کھلتی ہے تو پہلے سے بہت زیادہ، رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے رواں، اور اس میں تو پھر اور انشراح آتا ہے ایک نئی۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، بعد والی گھڑی جو آئے گی وہ کہیں پہلوں سے بہتر ہوگی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب عنقریب آپ کو وہ چیزیں دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ الم یجد کا یتیماً فآویٰ، کیا آپ کے رب نے آپ کو یتیم نہیں پایا، پھر آپ کو جگہ دے دی، ٹھکانہ دیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، آپ کے رب نے آپ کو جب حق کی تلاش میں دیکھا کہ آپ کوشش کر رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، راستہ نہیں مل رہا، تو آپ کو راستہ دے دیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ کو اللہ نے دیکھا تنگ دست تو آپ کو غنی کر دیا۔ اب یہ تین آیتیں ہیں جس میں ڈاکٹر صاحب عبدالسمیع صاحب پوری سیرت بیان کرتے ہیں۔ الم یجد کا یتیماً فآویٰ میں یہ پوری آپ کی جو بچپن ہے، پری پروفیٹک لائف ساری آ جائے گی، اور اسی میں آ جائے گا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ تنگ دست تھے، آپ کو ہم نے بیوی دے دی خدیجہ، اس کا مال، پھر آپ خوشحال ہو گئے، پھر اسلام کی خدمت میں بھی آپ نے وہ سارا مال لگایا، اور وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ میں پوری پروفیٹک لائف، حق کی تلاش میں آپ تھے، راستہ نہیں مل رہا تھا کہ کس طرح یہ انسانیت کا جو پریشان حالی ہے، ان کے اوپر ظلم ہے، یا یہ ویلفیئر کی، یہ کیسے کیا جائے۔ اللہ نے آپ کو راستہ دکھا دیا کہ یہ ہے طریقہ انسانیت کی خدمت کرنے کا۔ یہ تین آیتوں میں ایک پوری سیرت موجود ہے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو لہٰذا اب آپ یتیم پر سختی نہ کریں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو سائل ہو، مانگنے والا، جھڑکیں مت اسے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، رب کی نعمتوں کو بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور وہ بوجھ ہم نے اتار دیا آپ سے، الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی پیٹھ کو دوہرا کیا ہوا تھا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، ہم نے آپ کا ذکر بہت بلند کر دیا ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پریشانی کے ساتھ ہی آسانی آتی ہے، پریشانی کے ساتھ آسانی ہوتی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہو چکے ہوں تو محنت کریں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف دل لگائیں۔ اس صورت کے اندر بڑا اہم لیسن دیا گیا ہے کہ جو پیغمبر ہوتا ہے اس کی ذاتی للہیت، ذاتی تقوی کس سطح کا ہوتا ہے ہم تو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اب ایسا شخص جس کو اتنا لطف آتا ہو اللہ کی نماز پڑھ کے، اللہ کی یاد کر کے، اللہ کے ساتھ سامنے رات کو کھڑے ہو کر، اس کو کوئی اور کام کرنے کو دل کرے گا؟ ہاں جی،
اب وہ جو صبح اٹھ کے جائے لوگوں کو بات بتائے، اللہ کی دین سنائے، کوئی مجنوں، کوئی شاعر، کوئی جھوٹا، کوئی کیسا کہے، وہ زیادہ اچھا ہے یا رب سے بیٹھ کے باتیں کرنا؟ وہ تو کیفیت ہی اور ہے۔ اب چاہتے وہ لوگ کیا ہیں یہ، اور ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ تو کار رسالت ہے، وہ تو ادھر جانا ہے۔ اللہ کی طرح منہ کر کے بیٹھے رہنا آسان ہے، ادھر منہ کرو بھائی، ادھر وہ۔ تو یہ حوصلہ بڑھایا جا رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ یہ کام کریں انشاءاللہ آسانیاں ہو جائیں گی۔ تو یہ آج ہمارے انسانوں کے لیے بھی کرنے کا کام یہی ہے۔ بار بار ہم پڑھتے ہیں نا، قرآن میں کہتا ہے جو بڑے گناہوں سے بچ گئے اور بے حیائی سے، تو ہم ان کو باقی معاف کر دیں گے۔ یعنی اپنے آپ پہ اتنا فوکس نہ کرو، بڑی بڑی چیزوں سے بچو، باقی لوگوں کو بھی بچاؤ، باقی ان کو بھی ساتھ لے کر چلو۔ خود پہ فوکس کر کے پھر دوسرے کام کیسے ہوں گے؟ جو ہم نے کوڈ دیا ہے اس میں ٹھیک ہے، چلو بڑی بڑی چیزیں چھوڑو، باقی دوسروں کو ساتھ جوڑو، ان کو ملاؤ، یہ کرنے کا کام۔ ادھر وقت لگے گا تو یہ تو نہیں نہ ہوگا اس طرح، اور اس کی اتنی فکر نہ کرو، یہ ٹھیک ہے، فرائض ہی بہت ہیں، بس تم گناہ سے بچتے رہو، بڑے بڑے جو ہم نے کہے ہیں چھوٹیوں سے ہم معاف کر دیں، دوسروں کو یہ کام ہے۔ اصل کیوں کہا جاتا ہے یہ کہ دوسروں کی خیر خواہی سوچو۔ اب ہم 4 بندے نماز پڑھ لیتے ہیں، 400 بندہ تو نہیں پڑھتا، اب تو ہم نے ان کو کہنا ہے، جوڑنا ہے کہ دیکھو یار، دیکھو یہ کام کرنے کا ہے، اس کے لیے وقت نکالیں۔ اب وہ وقت نکالیں گے تو اپنا کم کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو یہ ہے پیغمبرانہ کام، یہ جو کرنے والا ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، چیزیں آہستہ آہستہ اور بہتر ہو جائیں گی، آپ کو اسی تبلیغ میں ہی دل لگنے لگے گا، وہی چیزیں آپ کو۔ اب ظاہر ہے اکیلا انسان جب قافلہ بن گیا تو پھر وہ چیزیں اس میں بھی ایک وہ دل لگی کا سامان ہو جاتا ہے۔ اکیلا بندہ تو اکیلا ہوتا ہے، اس میں پھر ابھی اکیلا میں نہیں پڑھ پا رہا تھا، اگر 2 بندے ہوں تو بات ذہن میں آئے کوئی، جی اکیلا بندہ تو بات ہی کوئی نہیں ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین، قسم ہے تین کی اور زیتون، تین انجیر کو کہتے ہیں، قسم ہے انجیر کی، زیتون کی، وطور، قسم ہے طور سینا کی، وہذا البلد الامین، اور قسم ہے اس شہر کی، لقد خلقنا الانسان فی احسن، ہم نے انسان کو بہت اچھی تقویم پہ بنایا ہے، بہت بہترین اس کی ساخت ہے۔ اب یہ بھی چیزیں ہیں کہ جب انسان معاشرے میں دیکھتا ہے کہ اتنی برائی ہے، آج کل کا معاشرہ تو بہترین مثال ہے کہ خیر بہت کم نظر آتی ہے، ایک انسان جو خیر پہ چل رہا ہو بہت کم نظر آتا ہے، دوسرے طرح کے لوگ زیادہ ہیں۔ ایک نمبر چیز ماحول میں ملتی نہیں ہے ہمیں اپنے معاشرے میں، فراڈ بہت عام ہو گیا ہے، جھوٹ بہت پھیل گیا ہے۔ تو اب دیکھ کے احساس یہ ہوتا ہے کہ انسان کوئی اعلیٰ مخلوق ہے ہی نہیں، وہ تو گھٹیا چیز ہے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ تو یہ اس کی یہاں نفی کی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ دیکھو یہ بھی تو انسان ہیں، یہ چیزوں کی قسمیں نہیں کھائیں، دراصل یہ چیزیں منسوب ہیں ہر نبی کے ساتھ۔ یہ جو 3 کی قسم کھائی ہے، 3 اس علاقے میں کثرت سے ہوتا تھا جہاں حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، بلکہ اسے جبل 3 کہتے ہیں، بعض روایات میں آیا ہے، جہاں حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی۔ انجیر بہت ہوتی تھی، اور 3 قسم ہے، 3 کی مراد قسم ہے نوح کو دیکھ لو، نوح کی شخصیت گواہ ہے۔ زیتون کی قسم ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جس پہاڑی پہ وہ تو زیتون والا علاقہ، قسم ہے زیتون کی، حضرت قسم ہے عیسیٰ کی۔ طور سینین، یہ طور سینا تو حضرت موسیٰ کی ہم کلامی وہیں ہوئی تھی۔ وہذا البلد، اور اس شہر امن والے کی، محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شخصیتیں دیکھو تمہیں لگتا ہے یہ اعلیٰ نہیں ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی، ہم نے انسان کو بڑی بہترین تقویم پہ بنائے۔ ثم رددناہ اسفل السافلین، پھر ہم نے اسے لوٹا دیا نچلوں میں سے سب سے نیچے۔ انسان کو پیدا بہت عمدہ کیا ہے، لیکن اسے اس وجود میں ڈال دیا ہے جس میں کچھ چیزیں ہیں جو پستی کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ اب پستی میں جب انسان آ گیا تو اب اس نے اوپر اٹھنا ہے، اس مقام پہ جانا ہے جہاں ہم نے پیدا کیا ہے، اس کے لیے اب اسے کرنا ہوگا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کی، ان کے لیے ایسا اجر ہے کہ جو کبھی رکنا نہیں ہے، بند نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا۔ وما یکذبک بعد بالدین، تو پھر کون ہے جھٹلا سکتا ہے تم کو اس کے بعد جزا و سزا کے معاملے میں؟ یا یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے پھر کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے یہ
جزا و سزا کو جھٹلا رہے ہیں۔ فما یکذبک بعد بالدین، تو کس چیز نے تجھے آمادہ کر دیا اس کے بعد جزا سزا کے جھٹلانے پہ؟ یا کون جھٹلا سکتا ہے تم کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جزا و سزا کے معاملے میں؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ حاکموں میں سب سے بڑا احکم نہیں، سب سے بڑا حاکم نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کا نام لے کر جس نے، یہ پہلی وہی ہیں آپ جانتے، خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا علق سے، ایک جمے ہوئے خون سے، اکثر علقہ آتا ہے، یہاں علق آیا ہے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اور آپ کا رب بہت ہی کریم ہے، الذی علم بالقلم، جس نے علم سکھایا قلم کے ذریعے سے، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا، اللہ ہرگز نہیں، ان الانسان لا یطغی، انسان ضرور سرکش ہو جاتا ہے، ان رآہ استغنی، جب وہ خود کو دیکھتا ہے کہ اس کے اوپر تو کسی کی پکڑ ہی نہیں ہے، وہ تو مستغنی ہے، آزاد ہے، جب یہ دیکھتا ہے تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے؟ سرکش ہو جاتا ہے۔ اس نے دیکھا چوری کر کے مال کھا رہا ہے، خوب فربہ ہو رہا ہے، کوئی نقصان تو ہوا نہیں، انگارہ منہ پہ رکھے زبان جل جاتی، جھوٹ بولے کوئی چھالا تک نہیں ہوتا، کوئی یہ کام کرنے سے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا، وہ جب خود کو مستغنی دیکھتا ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ سرکش ہو جاتا ہے، کوئی نہیں ہوتا، خیر ہے۔ ان الی ربک الرجعی، نہیں، اس چیز کو یاد رکھو کہ بے شک تیرے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ ارأیت الذی ینہا، یہاں سے ابو جہل کا ذکر شروع ہو رہا ہے کہ آپ نے دیکھا اس شخص کو جو منع کرتا ہے، روکتا ہے، عبدا اذا صلی، ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے، ارأیت ان کان علی الہدی، بھلا دیکھو تو اگر ہو وہ بندہ راہ راست پر، او امر بالتقوی، یا وہ حکم دیتا ہو تقوی، یہاں اس کے بھی دو مفہوم مجھے ملے ہیں، بعض مترجمین نے لکھا ہے ارأیت ان کان علی الہدی سے مراد محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جس شخص کو یہ نماز سے روکتا ہے کیا پتہ وہ شخص ہدایت پر ہو، وہ صحیح بات کر رہا ہو، او امر بالتقوی، وہ پرہیزگاری کی بات کرتا ہو، تلقین کرتا ہو نیکی کی، تقوی کی۔ بعض نے یہ ترجمہ ابو جہل کے بارے میں کیا، بھلا دیکھو اگر یہ شخص ہوتا ہدایت پر، ارأیت ان کان علی الہدی، اگر یہ ہوتا ہدایت پر، یہ جو روک رہا ہے اگر یہ ہدایت پر ہوتا تو کیسا ہوتا، او امر بالتقوی، بھلائی کا حکم دیتا، تقوی کا حکم دیتا، تو کیسی شخصیت ہوتی، عمر ثانی ہوتا۔ ارأیت ان کذب وتولی، کیا دیکھا ہے تو نے اس کو اگر یہ جھٹلاتا ہو یا منہ موڑتا ہو، منع کرنے والا جھٹلا رہا ہے، منہ موڑ رہا ہے، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا یہ جانتا نہیں ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، لئن لم ینتہی، اگر یہ باز نہ آیا، لنصفعا بالناصیہ، ہم پکڑ لیں گے اس کی پیشانی سے، اس کی چوٹی کے بالوں سے پکڑ کے اسے گھسیٹیں گے، ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، یہ پیشانی ایسی پیشانی کاذبہ جو اپنے قول میں جھوٹی ہے، خاطیہ اور اپنے فعل میں خطا کار ہے، فلیدع نادیہ، اسے کہو بلا لے جو بھی اس کے مجلس میں بیٹھنے اٹھنے والے ہیں، اس کے حامی۔ ہاں جی، اچھا، سندع الزبانی، ہم بھی بلا لیں گے عذاب کے فرشتوں کو، کلا، نہیں، بالکل نہیں، لا تطع، آپ اس کی بات نہ سنیں، واسجد واقترب، سجدہ کریں اور اپنے رب کا قرب حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے اتارا ہے لیلۃ القدر میں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں اترتے ہیں فرشتے اور روح یعنی جبریل، باذن ربہم، اپنے رب کے اذن اور اجازت سے، من کل امر، ہر حکم لے کر، سلام، یہ تو رات ہے ہی سلامتی والی، ہی حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، ہرگز نہ تھے یہ کافر اہل کتاب والے اور مشرک، اہل کتاب کے کافر اور مشرک، یہ نہیں تھے منفکین، باز آنے والے، اپنے کفر سے باز آنے والے نہیں تھے یہ، حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس آ جاتی بینہ،
گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، مشرک بھی اور اہل کتاب بھی، تو یہ اپنے کفر سے باز آنے کیسے کفر سے نکلتے جب تک ان کے پاس بینہ نہ آ جاتی۔ اب بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے ایک رسول، یتلو صحفا مطہرہ، جو ان کو پاکیزہ کتاب پڑھ کر سنائے، فیہا کتب قیمہ، اور پاکیزہ کتاب بھی وہ کہ جن میں احکام ہوں، ایسے احکام کے درست ٹھیک ٹھیک واضح، یہ کتاب اور رسول مل کر بینہ بنے۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، تو نہیں تفرقہ کیا ان اہل کتاب نے، الا من بعد ما جاءتہم البینہ، مگر بینہ آ جانے کے بعد اختلاف میں پڑ گئے، کچھ نے مان لیا کچھ نے نہیں مان۔ وما امروا، حالانکہ انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا، الا لیعبدوا اللہ، مگر یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اسی حکم دیا گیا تھا، مخلصین لہ الدین، اپنی عبادت اس کے لیے خالص کر کے، حنفاء، باقی ادھر ادھر سے کٹ کر، دین ابراہیمی کو اپناتے ہوئے، حضرت ابراہیم کی طرح یکسو ہو کر، ویقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کریں، ویؤتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دے، وذالک دین القیمہ، اور یہی ہے دین القیمہ، صحیح دین، بلکہ یہاں کچھ لوگ مفسرین ایک لفظ محذوف مانتے ہیں، الملہ، دین الملت القیمہ، یہ ہے دین اس ملت کا کہ جو معتدل ہے، جو صحیح ہے، ٹھیک راستے پہ چلنے والی امت کا یہ دین ہے۔ ان الذین کفروا من اہل کتاب، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، والمشرکین، اور مشرکوں میں سے، فی نار جہنم خالدین، وہ جہنم میں ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اولئک هم شر البریہ، یہ مخلوق میں سب سے بدترین ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے، اولئک هم خیر البریہ، یہ مخلوق میں سب سے بہترین۔ جزاؤہم عند ربہم، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، جنات عدن، ہمیشہ والے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے دامن میں نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوگا، وہ اللہ سے راضی ہوں گے، ذالک لمن خشی ربہ، یہ انعام ملے گا اس شخص کو کہ جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب ہلائی جائے گی زمین جیسا کہ ہلایا جاتا ہے پورے شدت کے ساتھ، فائنل ارتھ کو ایک جو آئے گا، الساعہ جب آئے گی، واخرجت الارض اثقالہا، زمین اپنے سارے اثقال، سارے ثقل، بوجھ نکال کر باہر پھینک دے گی، وقال الانسان، اس دن انسان کہے گا کیا ہوگا اسے، یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن یہ زمین اپنے اوپر سارے بیتے ہوئے حالات بتائے گی۔ یہ سارے واقعات ہونے ہیں، ہم جب پڑھتے ہیں نا تو ہم بسا اوقات توجہ نہیں کرتے، سوچتے نہیں، یہ سب ہونا ہے۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، ہمیں اپنی یہ زندگی، اپنا یہ صبح ناشتہ لینا، اپنی یہ چیزیں حقیقت لگتی ہیں، یہ حقیقت نہیں لگتا، حالانکہ اللہ کرے حق تو یہ ہے کہ یہ حق لگیں ہمیں، باقی یہ اپنا گزر بسر یہ حق، یہ فراڈ لگے، یہ گزر جائے گی، گزر رہی ہے کسی کی کیسے، کسی کی کیسے، یہ گزر جائے گی، اس کی کوئی ویلیو نہیں، ویلیو ان چیزوں کی ہے۔ انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے، اس دن زمین اپنی ساری باتیں بتائے گی، بِأَنَّ رَبَّكَ، کیونکہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہوگا، یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن لوگ آگے بڑھیں گے گروہوں کی صورت میں، لیروا اعمالہم، تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں، گروہ ہوں گے نا، نیکوں میں بھی مختلف گروہ اور بروں میں بھی مختلف گروہ۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو کوئی بھی ذرے کے برابر بھی بھلائی کرے گا دیکھ لے گا، اس دن دیکھ لے گا، اور جو کوئی ذرے کے برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا۔ بسم اللہ الرحمن، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں ہانپ کر، اور پھر وہ جو دوڑتے ہیں تو اپنے سموں سے چنگاریاں نکالتے ہیں، پہاڑوں پہ پاؤں مارتے ہیں نا تو چنگاریاں نکلتی ہیں، اور قسم ہے ان گھوڑوں کی جب وہ چھاپا مارتے ہیں صبح کے شب خون مارتے ہیں، شب خون مارتے ہیں۔ پچھلی رات کو گھوڑے کی پیٹھ پہ چڑھ کے یہ عرب لوگ ڈاکے مارتے تھے نا، رازداری کرتے تھے، قبیلے کو لوٹنا ہے تو کون سا وقت بہترین ہوتا ہے؟ پچھلی رات کا وقت، یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب لوگوں پہ نیند حملہ آور ہوئی ہوتی ہے مکمل، اس وقت آپ چڑھ دوڑیں، آپ اس کے ساتھ مدافعت نہیں ہوگی، وہ لڑائی آپ جلدی اس سے سارا کچھ حاصل کر لیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر وہ جو ڈسٹ کلاؤڈز ہیں وہ اٹھاتے ہیں، ہاں انہیں آ جائیں، انہیں کہا لے آئیں، آ جائیں۔
ڈسٹ کلاؤڈز اٹھاتے ہیں وہ جناب اپنے سموں سے، فوسطن بہ جمع، پھر وہ اسی حالت میں فوج کے اندر جا گھستے ہیں۔ یہ گھوڑا ہے بھائی، مالک اس کے پیٹھ پہ بیٹھا ہے تو وہ گھوڑا پرواہ نہیں کرتا تیروں کی، تلواروں کی، نیزوں کی۔ دشمن کی فوج میں کیوں؟ گھوڑا مالک بیٹھا ہے نا پیٹھ پہ اس کے۔ تو یہ ساری قسمیں کھا کے اللہ فرماتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود، گھوڑا اتنا وفادار ہے اور یہ انسان ہے اپنے رب کا کتنا ناشکر ہے، اسے احساس نہیں۔ حالانکہ گھوڑے کا تو یہ صرف مالک ہوتا ہے، گھوڑا اس کے ساتھ اتنی وفادار ہے، خالق تو نہیں ہے گھوڑے کا، تو صرف مالک ہے، کوئی جھاڑا کو سیوا کرتا ہے، کوئی گھاس شاس کھلاتا ہے، اس کے بدلے میں گھوڑا کیا کرتا ہے؟ اور میں اس کا مالک ہوں، خالق ہوں، اس کو ڈیلی سسٹیننس پرووائڈ کرتا ہوں، میرے ساتھ ناشکری کرتا ہے۔ اِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ اس حقیقت پر خود گواہ ہے کہ ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کی محبت میں بڑا شدید ہے۔ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، کیا یہ جانتا نہیں ہے کہ جو کچھ بھی قبروں میں ہے باہر نکال لیا جائے گا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جو بھی سینوں کے اندر راز ہیں وہ بھی باہر نکال لیے جائیں گے۔ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، یقیناً ان کا رب ان سے اس دن خوب باخبر ہوگا۔ آ جائیں۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریۃ ما القاریہ، وہ القاریہ اسٹرائکنگ کیلمٹی، کھڑکھڑا دینے والے۔ المل قاریہ، کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والے کیلمٹی، بڑا حادثہ۔ یوم یکون الناس کالفراش، جس دن ہو جائیں گے لوگ آ جائیں بھائی، آ جائیں۔ آ جائیں، بس 2-4 صورتیں رہ گئی ہیں، اس کو پڑھ کے پھر کرتے ہیں گفتگو۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن ہو جائیں گے لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی مانند، اسکیٹرڈ ماس۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ ہو جائیں گے جیسے پینجے کی مشین پہ روئی کا جو حال ہوتا ہے، اڑ رہے ہوتے ہیں گالے، پہاڑ یوں ہو جائیں گے۔ فاما من ثقلت موازینہ، تو اس دن جس کا میزان وہ جھک گیا، بھاری ہو گیا، نیکیوں والا پلڑا، فہو فی عیشۃ راضیہ، تو وہ ہوگا ایسی زندگی میں کہ جس سے وہ خود راضی ہو جائے گا۔ واما من خفت موازینہ، جس کا نیکیوں والا پلڑا ہلکا پڑ گیا، فامہ ہاویہ، تو اس کی ماں ہوگی ہاویہ۔ اب تو ماں کا ہے، ماں کا کیا ہوتا ہے رویہ بچوں کے ساتھ؟ ماں کیا کرتی ہے بچوں کو؟ ماں اپنے سینے سے جدا ہونے نہیں دیتی، تو یہ ماں کا رول پلے کرے گی، انہیں اپنے آپ سے جدا نہیں ہونے دے گی۔ وما ادراک ما ہی، آپ کو کیا معلوم کہ حاویہ ہے کیا؟ نار حامیہ، آگ ہے بھڑکتی ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن۔ الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کیے رکھا کثرت کی طلب نے، اور مل جائے، اسی چیز نے تمہیں غافل کیے رکھا۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ کلا، ہرگز نہیں، تمہارا طرز عمل بہت غلط ہے۔ سوف تعلمون، بڑی جلدی تمہیں پتہ چل جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر نہیں، ایسا نہیں ہے جیسا تم سوچ رہے ہو، بڑی جلدی پتہ چل جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش یہ لوگ ہماری بتائی ہوئی باتوں سے ہی مان لیتے کہ یہ سچ ہے۔ لترون الجحیم، آنکھوں سے تو پھر یہ دیکھ ہی لیں گے۔ ثم لترونہا عین الیقین، پھر انہیں حاصل ہو جائے گا عین الیقین۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ان سے پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جنہوں نے حق کی وصیت کی، صبر کی وصیت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہر اس شخص کے لیے جو منہ پہ تانے دیتا ہے اور پیٹھ پیچھے تانے دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے منہ پہ برا بھلا کہنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے عجیب اعتماد دیا ہوتا ہے، ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اس کا، منہ پہ لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، مذاق میں یا کسی اور طرح سے، منہ پہ تان زنی کرنے والا۔ اور لمزہ، پیٹھ پیچھے، بیک بائٹنگ جو ہوتی ہے، ہلاکت ہے ان کے لیے۔ الذی جمع مال، یہ دیکھیے، یہ زبان، بلکہ یہ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ و ما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ یہ صرف اس لیے حدیث کوٹ کر رہا ہوں کہ اس کو
احتیاط کے ساتھ چلانے کی ضرورت ہے۔ یہ زبان کتنی حدیثیں ہیں، بلکہ ان میں سب سے ٹاپ موسٹ جو آپ کو یاد ہونی چاہیے ہر وقت وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت معاذ ابن جبل کو، جن کے بارے میں تو یہ متفقہ امت میں رائے ہے، اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، حلال حرام سب سے زیادہ کون جانتے ہیں؟ معاذ بن جبل۔ ان کو جب یمن کا گورنر بنا کے اللہ کے رسول نے بھیجا تو ساری تعلیمات دیں، پوچھا کیسے کرو گے، ہاں ٹھیک ہے یہ سارا اسی طرح ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ان ساری چیزوں کی تمہیں جڑ نہ بتاؤں؟ اور آپ نے فرمایا بلا یا رسول اللہ۔ آپ نے اپنی زبان پکڑ کے کہا اسے روک کے رکھنا، لوگ جہنم میں جائیں گے اس کی کاٹ کی وجہ سے۔ ایک یہ چیز ہے، اور دوسری آپ نے فرمایا جو آپ کے دو رانوں کے درمیان ہے، فرج کہتے ہیں، یہ پہلے جو فصیلیں نہیں ہوتی تھی کلو میں، فصیل کلو میں ہوتی تھی قدیم دور میں، قلعے کو محفوظ کرنے کے لیے باہر وہ بناتے، ایک شہر ہوتا ہے اندر، باہر محفوظ کرنے کے لیے فصیل بنائی ہوتی۔ تو اگر کوئی دشمن آ گیا، اس نے حملے کیے اور کوئی جگہ کمزور پڑ گئی تو اس کو فرج کہتے تھے، کہ جس سے اندیشہ ہے کہ دشمن اندر داخل ہو جائے گا، وہ فرج ہے، جس سے اندیشہ ہے نقصان کا، تو اسے فرج کہا ہی اسی لیے جاتا ہے۔ عربی میں اسے فرج کیوں کہتے ہیں؟ اندیشہ ہے اس سے نقصان ہونے کا، اس جگہ سے نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو ان دو کو ایکسٹرا کیئر کے ساتھ چلانے کی ضرورت ہے۔ من یضمن لما بین لحیی، جو دو ہونٹوں گالوں کے درمیان، وما بین رجل ازمن لہ الجنہ، تو اس کو بڑی احتیاط کی۔ الذی جمع مالا وعددا، وہ شخص کہ جو مال جمع کرتا ہے گنتا رہتا ہے، یحسب ان مالہ اخلدا، سمجھتا ہے مال ہمیشہ رہے گا، کلا ہرگز نہیں، ایسا تو نہیں ہوگا، لینبذن فی الحطمہ، اسے تو لازماً پھینکا جائے گا اس کرشر کے اندر، حطمہ۔ وما ادراک، کیا پتہ تمہیں وہ کیا ہے کرشر؟ نار اللہ الموقدہ، آگ ہے اللہ کی دہکائی ہوئی، اللہ نے وہ آگ دہکائی ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں پر اثر کرے گی۔ بعض ایسی ہوتی ہے آگ جو جلاتی ہے کھال کو، یہ آگ ایسی ہوگی، آج کل ایسی ریز آ گئی ہیں، چونکہ ہم جانتے ہیں ٹیکنالوجی بہت امپروو ہو گئی ہے، لیزر ریز، آگ بسا اوقات جلد کو کچھ نہیں کہتی، اندر جا کے دل پہ وہ بھڑک اٹھاتی ہے۔ تو یہ آگ ایسی ہوگی، والو جہنم کے بھی تو مختلف ہوں گی سطحیں، یہ ایسی ہے جو دل کو جا کے دل پہ حملہ کر، دل پہ چڑھتی۔ انہا علیہم موصدہ، بے شک وہ جو آگ ہے ان کے اوپر بند کر دی جائے گی، فی عمد ممددہ، اونچے اونچے ستونوں میں۔ آگ کیسے؟ یہ ایک ہوتا ہے آگ کھلی ہو، اس میں ہیٹ کم ہوتی ہے، اگر کسی جگہ آگ دہکا کے اوپر سے بند بھی کر دی جائے تو اس کا پھر ہیٹ کا اور لیول ہوتا ہے۔ یہ آگ ہوگی کہ لمبے لمبے ستونوں کے اوپر پھر بند کر دی جائے گی، اللہ ہمیں محفوظ رکھے اس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا دیکھا نہیں آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، جو بھی ان کا قید اور مکر تھا اسے بیکار کر دیا، بے اثر کر دیا۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، ان پر پرندے بھیجے جھنڈ کے جھنڈ ابابیل، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ ان پہ کنکریاں ترمیہم پھینک رہے تھے ان کے اوپر، بحجارہ پتھر، من سجیل، سجیل کے پتھر۔ سجیل کون سا پتھر ہوتا ہے؟ وہ کنکر کہ جو مٹی سے بنا ہو، وہ پتھر مٹی سے بنا ہو۔ صحرا میں بارش ہو ہلکی ہلکی تو وہ چھوٹی چھوٹی مٹی اکٹھی ہو کے روڑی بن جاتی، پھر جب اس پہ دھوپ پڑتی رہے تو وہ پکی ہو کر وہ پتھر بن جاتی، وہ سجیل۔ فجعلہم کعصف ماکول، اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر یوں کر دیا جیسے جانور کھا نہیں لیتے بھوسا وغیرہ، ادھ کھایا بھوسا نہیں پڑا ہوتا جیسے، وہ والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے کے لیے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کو تجارتی سفروں سے مانوس کرنے کے لیے سردیوں میں اور گرمیوں میں۔ فلیعبدوا رب ھذا البیت، تو انہیں بھی چاہیے کہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی۔ بات کیا بتائی جا رہی ہے کہ اس گھر کی وجہ سے اللہ نے ان پر یہ مہربانی کی ہے کہ یہ جو تجارت ان کے ہاتھ میں ہے، سردیوں اور گرمیوں کا یہ جو سفر کرتے ہیں، ان کی تجارت محفوظ ہے اس گھر کی وجہ سے۔ یہ میرے خیال میں اب آپ سب کو یہ بات آتی ہوگی، میں بار بار بتاتا رہا ہوں کہ یہ جو پورا عرب کا بیلٹ پڑا ہے، وہ نقشہ تو ادھر ہے کہ وہ ادھر لے کر اوپر شام عرب سے لے کر ادھر یہ یمن تک، یہ ایک پورا بیلٹ بنتا ہے جو ملاتا ہے ایشیا کو اور یورپ کو۔
ایشیا کا جتنا بھی مال ہوتا ہے یمن کے پورٹ پہ، عربین سی جسے ہم کہتے ہیں، ادھر سے مال لے کر جاتے تھے پہلے قوم سبا، پھر قریش، اور ادھر لے کے جاتے تھے شام کے ساحل پہ، میڈیٹرینین، وہاں سے پھر آگے یورپ چلا جاتا تھا۔ یعنی یورپ اور ایشیا کی یہ جو ٹریڈ ہے، ایسٹ ویسٹ ٹریڈ، اس کا یہی روٹ ہے۔ اسی پہ منوپلی پہلے قوم سبا کو حاصل تھی، اسی پہ منوپلی بعد میں قریش کو حاصل تھی، اور اسی پہ ہی اب جھگڑا ہے یہ سارا۔ آپ دیکھ رہے ہیں معاشی جنگ چل رہی ہے، صہیون کی، زائنسٹ اسرائیلی جو چاہتے ہیں وہ اسی بیلٹ کو کنٹرول کر، جو بھی انٹرنیشنل پولیٹکس کو سامنے رکھے گا، جس نے دنیا کی معاشیات کو، اکانومی کو کنٹرول کرنا ہے، یہ ایریا تو انڈر چیک ہوگا نا اس کے۔ اب یہ انڈیا جو انڈیا جو بنانا چاہ رہا ہے، یہ سی پیک تو نہیں ہے، ان کا نام تو یہی ہے، اکنامک کوریڈور ہے، اور یہ جو چائنا بنانا چاہ رہا ہے، یہ کون سا ایریا ہے جسے انہوں نے کنٹرول کرنا ہے؟ یہی ایریا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ میرا احسان ہے، تجارت میں نے ان کو دی ہوئی ہے۔ یہ گرمیوں میں سفر کرتے ہیں، شام کا ٹھنڈا علاقہ ہے، سردیوں میں سفر کرتے ہیں، یمن کا یہ گرم علاقہ ہے۔ ادھر سے مال لیتے ہیں، ادھر جا کے بیچتے ہیں، ادھر سے مال لیتے ہیں، ادھر لے کر آتے ہیں، اور راستے میں پورا عرب یہ کراس کرتے ہیں، کوئی ان پہ حملہ کر کے ان کا مال نہیں لوٹتا، کیونکہ یہ اس گھر کے رکھوالے ہیں، خانہ کعبہ کے یہ رکھوالے ہیں، متولی ہیں۔ عرب کے جتنے بھی قبائل ہیں سارے رہزن ہیں، ڈاکے مارتے ہیں، لیکن ان کے قافلوں کو کچھ نہیں کہتے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا، انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی یہ عبادت کریں۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوع، جس نے انہیں کھانا دیا بھوک میں، وَآمَنَهُم مِّن خوف، اور امن دے دیا ڈر کی حال میں۔ ہر کسی کے لیے ڈر ہے، ان کے لیے کوئی ڈر، وہ ان کا قافلہ تو دور رہ گیا، ان کی چٹھی بھی کسی کے پاس ہوتی تھی تو اس قافلے کو بھی ڈاکو لوٹتے نہیں تھے، وہ تو بڑا امن والا ماحول تھا۔ بھوک اللہ نے ان کی ساری ختم کر دی، وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ بوادٍ غیر ذی زرع، ایسی وادی ہے جہاں کوئی کھیتی نہیں ہوتی، تجارت کی والا اللہ برکت اتنی دے دی، سارا کچھ آ جاتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، دیکھا اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے دین کو، جزا سزا کو۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہ ہے شخص کے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یتیموں کا دھیان نہیں کرتے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے، حالانکہ یہ کلچر ہے ان کا، اتنے گھٹیا لوگ ہیں یہ، عرب کا یہ کلچر تھا، یہ مسکینوں کو کھانا کھلانا، مہمان نوازی کرنا، یتیموں کی دیکھ بھال کرنا، یہ ان کا کلچر ہے۔ اللہ اس لیے بار بار اپیل کرتے ہیں ان چیزوں کو لے کر۔ فویل للمصلی، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت کرتے ہیں، الذین هم یراؤن، جو بس دکھاوے کے لیے کام کرتے ہیں، ویمنعون الماعون، مانگے تانگے کی جو چیزیں ہیں ان سے بھی منع کرتے ہیں، حالانکہ یہ چیزیں ایک دوسرے سے لینے دینے کی ہوتی ہیں، اس سے بھی روکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو عطا کر دیا ہے کوثر۔ اب اس کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں، کیا ہے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کوثر سے مراد خیر کثیر ہے، اور خیر کثیر سے مراد قرآن مجید ہے، ہم نے آپ کو یہ کوثر دے دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ جام مراد ہے، جو وہ حوض مراد ہے جس سے اللہ کے رسول پانی پلائیں گے اپنی امت کو، اپنے ماننے والوں کو۔ بہرحال جو بھی ہو، ہم نے آپ کو عطا کر دیا ہے کوثر۔ فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کی عبادت کریں، نماز پڑھیں، ونحر، اور قربانی کریں، ان شانئک هو الابتر، آپ کو جو دشمن ہے وہی ابتر ہے، وہی نسل بریدہ ہے، اسی کی نسل کٹ گئی۔ یہ وہ آیت، یہ صورت نازل ہوئی جب اللہ کے رسول کے بیٹے عبداللہ فوت ہوئے ہیں، جن کا لقب طاہر تھا، طیب تھا، تو ابو لہب بڑا خوش ہوا، دیکھو محمد کی دم کٹ گئی، اس کا نسل بریدہ ہو گیا، نسل آگے نہیں بڑھے گی، خوش ہوا۔ آپ کا پہلا بیٹا قاسم فوت ہو گیا، ابھی آپ رسول نہیں بنے تھے، دوسرا بیٹا پیدا ہوا تو جب فوت ہوا اس وقت یہ، اللہ رب العزت نے کہا نہیں آپ نہیں، اس کی نسل کٹ گئی۔ دراصل نبی کی تو نسل جو ہوتی ہے مانوی ہوتی، امت ساری اس کی اولاد ہوتی، کوئی نسل اس کی کٹی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون، اب یہ اعلان مقاطع ہے کافروں سے، ہمارا تمہارا کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ کہتے تھے کمپرومائز کر لو، ایک سال ہمارے بتوں کی عبادت کر لو، ایک سال ہم تمہارے بتوں کی عبادت کر لیں، کوئی تھوڑا بہت قرآن کے اندر نا یہ تھوڑی موڈیفیکیشن کرو، اٹس ٹو بلنٹ تو ایسا نہیں چلے گا، اس کو اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے، قرآن میں کوئی تھوڑی سی تبدیلی کرو۔ کہا جا رہا ہے نہیں اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کروں گا ان کی جن کی تم عبادت کرتے، ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس خدا کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، نہ میں عبادت کروں گا ان کی جن کی تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، تم بھی عبادت نہیں کرو گے جس کی میں عبادت، لکم دینکم ولی، تمہارا راستہ اور میرا راستہ اور، اعلان مقاطع ان سے، قطع تعلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آئے گی مدد اللہ کی اور فتح، ورأیت الناس، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو، یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ وہ داخل ہوں گے اللہ کے دین میں گروہوں کے گروہ،
فسبح بحمد ربک واستغفر، تو آپ تو تسبیح بیان کریں اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور اسی سے معافی مانگیں، انہ کان توابا، بے شک وہ ہے توبہ کا قبول کرنے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ہلاک ہو گیا، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے، و تب، اور برباد ہو گیا وہ۔ یہ صورت آپ جانتے ہیں اس واقعے کے بعد نازل ہوئی جو کوہ صفا پر پیش آیا تھا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ کام آیا اس کا مال اور نہ اس نے جو کمائیاں کی۔ سیصلی نارا، ان قریب وہ داخل ہوگا ایسی آگ میں، ذات لہب، جو بڑی انگار و شعلوں والی ہے۔ وامرأۃ، اور اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب، یہ ایندھن اکٹھا کرنے والی۔ اب وہ ایندھن اکٹھا کرنے والی تھی نہیں، وہ تو بڑی بہت، یہ تو بڑا سیلیبریٹی تھے، یہ دونوں پاور کپل تھے۔ وہ خوبصورت اتنا تھا کہ چٹا گورا رتا، اس کا منہ انگارے کی طرح دہکتا ہوا، اور وہ جو اس کی بیوی ہے وہ بہت خوب، اسے ام الجمیل کہا جاتا تھا، ام جمیل۔ they were really a power couple، گھر والا بہت خوبصورت، گھر والی کمال ہے۔ تو یہ وہ ایندھن چننے والی تھی نہیں، وہ یہ دراصل اس کو ٹائٹل دے دیا گیا اس کی حقارت کو، اس کے چھوٹے ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اس دور میں ہوتا کیا تھا، عرب کے دور میں، کہ یہ جو بڑے گھر کی عورتیں ہوتی تھیں یہ ایندھن اکٹھا کرنے خود باہر جاتی نہیں تھیں، وہ جو باہر ایندھن اکٹھا کرنے جاتی تھیں، لکڑیاں وغیرہ کٹا، یہ بہت ہی لو لیول کی ہوتی تھی، جن کو اس کام کے لیے رکھا ہوتا تھا کہ جانا بھائی تم نے ایندھن اکٹھا کر کے لانا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ٹائٹل دیا اس کو کہ اس کی یہ اوقات ہے، اور اس کی بیوی حمالۃ الحطب، وہ ایندھن اکٹھا کرنے والی، فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں ہوگی رسی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، سیلف سفیشینٹ، ایوری بڈی نیڈز ہم بٹ ہی نیڈز نن۔ صمد، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے نہ ہی وہ پیدا کیا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا، کوئی ہمسر نہیں ہے اس کا، برابر کوئی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن، بہت عظیم صورتیں آ گئیں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا، میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما، ہر اس برائی سے جو اس نے پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی کوئی برائی پیدا نہیں کی۔ یہ جو بات آتی ہے اس طرح سے، ہر شر جو اس نے پیدا، شر اللہ نے کوئی پیدا، اصولی طور پہ اس بات کو سمجھ لیں، اللہ نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے وہ ہے خیر ہی، لیکن اس کے اندر ایک پہلو شر کا بھی ہے، ایک پہلو، وگرنہ کوئی اللہ رب العزت نے صرف نرا شر پیدا نہیں کیا۔ یہ جو آپ کے اور میرے اندر اللہ نے یہ انسٹنکٹس رکھی ہیں، یہ شہوت رکھی ہے، جنسی جذبہ ہے، بھوک ہے، یہ بری چیزیں ہیں۔ یہ تو شر اس وقت بنے گا جب اپنے لمٹ سے ایکسیڈ کرے گا، تب شر ہو گیا نا، اگر نہ ان اینڈ آف اٹ سیلف تو یہ شر نہیں ہے، یہ تو میکانزم چلانے کے لیے ضروری ہیں چیزیں۔ شر اس دنیا میں ہے کوئی بھی نہیں۔ اب آپ مجھ سے یہ کہیں کہ ابلیس بھی شر نہیں ہو، بھائی وہ شر ابلیس نہ ہوتا تو حق ہوتا، پرپس کی سطح پہ جا کے وہ بھی لازمی ہو جائے گا۔ پرپس کیا ہے؟ ہاں جی، پرپس کو واضح کرنے کے لیے یہ دوسری چیزیں لازم ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو خیر کی سطح، مقصد کی سطح پہ جا کے وہ شر بھی کیا بن جائے گا؟ خیر بن جائے گا۔ اللہ نے وہ شر پیدا اس لیے کیا تاکہ حق مبرہن ہو، واضح ہو، کھل کر سامنے آئے۔ تو بہرحال یہ سمجھانے میں مزید وقت لگے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح، ہاں، میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، ہر برائی سے جو اس نے پیدا کی، جو چیز اس نے پیدا کی اس میں جو برائی کا پہلو ہے میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ من شر غاسق اذا وقب، اور رات کی اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور وہ جو گرہ لگا کے پھونکے مارنے والیاں ہیں ان کے شر سے، جادو کرنے والی ان کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ ومن شر حاسد اذا، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورت فلق میں ہم نے ان ساری چیزوں سے پناہ مانگ لی جو ہماری دنیا ڈیمیج کر سکتی ہیں، جو ہماری دنیا کو جو چیزیں خراب کر سکتی ہیں ان کی پناہ ہم نے، ان سے پناہ ہم نے اللہ کی مانگ لی اس صورت میں۔ اب اگلی صورت میں ہم اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں اس چیز سے جو ہماری ایمان کو اور آخرت کو برباد کر سکتی، اور وہ ایک ہے شیطان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، اس وسواس کے شر سے۔ وسواس کہتے ہیں بار بار وسوسہ ڈالنے والا، اور یہ بھی عربی کا ایک قاعدہ ہے، سمجھ لیں کہ جب بھی کوئی ورڈ عربی کا ایسا آئے کہ جس میں سلیبلز ریپیٹ ہو جائیں، سلیبلز کی ریپیٹیشن اس کے میننگ کے ریپیٹیشن پر بھی دلالت کرتی ہے۔ وسوسہ، سلیبلز ریپیٹ ہوگا نا، بار بار وسوسہ ڈالنے والا۔ سلسلہ آپ کسے کہتے ہیں؟ یہ پہاڑی سلسلہ، ایک پہاڑ پھر اگلا، رک نہیں جاتے، پہاڑ پھر پہاڑ پھر پہاڑ پھر پہاڑ۔ زلزلہ،
زلزلہ، زمین ہلی، اب یہ رک نہیں گئی، پھر ہلے گی، پھر ہلے گی، ہلتی چلتا رہے گا۔ تو سلیبلز کی ریپیٹیشن یہ میننگ کے ریپیٹیشن پر بھی دلالت کرتی ہے۔ تو وسواس بہت زیادہ وسوسہ ڈالنے والا اس کے شر سے، خناس وہ جو آگے بڑھتا ہے پھر پیچھے ہٹتا ہے، آگے بڑھتا ہے پھر پیچھے ہٹتا ہے، آگے بڑھتا ہے جب انسان کا دل اللہ کے ذکر سے خالی ہو آگے بڑھتا ہے، تھوتھنی لگا دیتا ہے، شروع کر دیتا ہے اپنا کام، جب انسان اللہ کو یاد کرے پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو پھر آگے آ جاتا ہے۔ انسان تھک جاتا ہے فائٹ بیک کرتے کرتے، یہ تھکتا، آپ نے غافل ہونا، اس نے پھر چڑھ جانا۔ آپ بس کر جائیں گے ایک مہینہ بڑا لڑ لڑ کے متقی رہ کے، تو ایک مہینے بعد آپ کو پرواہ نہیں ہونی، پورا سال پھر یہ چھایا رہے گا، مستولی ہوگا۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ کہ جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں، من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی اور لوگوں میں سے بھی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم۔ یہ دعا پڑھ لیں جی، ہم نے قرآن ختم کیا ہے۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہ میری وحشت کو میری قبر میں میرے ساتھ مانوس کر دے، ٹھیک ہے نا۔ اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، اللہ ہم پر مجھ پر رحم فرما، بلکہ ہم پلورل میں کر لیتے ہیں نا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہ تو ہمارے اوپر رحم فرما اس قرآن عظیم کے ذریعے، وجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ، اسے قرآن کو تو ہمارے لیے بنا امام بنا کہ ہم اس سے رہنمائی لیں، اسے نور بنا ہمارے لیے، اسے ہمارے لیے ہدایت بنا، اسے ہمارے لیے رحمت بنا۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا، اے اللہ جو چیز ہم اس میں سے بھول گئے ہوں تو ہمیں یاد کرا دیں۔ وعلمنا منہ ما جہلنا، اور جو چیز ہم جانتے نہیں تو اس کی ہمیں تعلیم فرما دے اس میں سے۔ وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار، اور ہمیں تو عطا فرما دے، وارزقنا تلاوتہ، اس کی تلاوت عطا فرما ہمیں، آناء اللیل واطراف النہار، دن کے اوقات میں بھی رات کے اوقات میں بھی۔ وجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین، اور اللہ اسے قیامت کے دن ہمارے لیے حجت بنا کہ یہ ہمارے حق میں گواہی دے۔ بڑی ہمت کی بات ہے، ہمیں ایسا اپنانا بھی پڑے گا کردار اس کے ساتھ کہ یہ ہمارے لیے حجت بنے۔